اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی نہیں بنایا، یہ سوال عام طور پر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی زندگیوں کو پڑھا ہے، ان کے واقعات کو پڑھا ہے، ان کے سانحات کو پڑھا ہے، ان کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کو پڑھا ہے، ان کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کو جتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو قولی طور پر، فعلی طور پر، عملی طور پر جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، اقوام عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مجنوں کہا، پاگل کہا، کاہن کہا، جادوگر کہا۔ پھر کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو پتھروں کے ذریعے شہید کیا گیا، کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جن کو پتھروں کے ذریعے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو آرے کے ذریعے چیر دیا گیا، کسی کو ویسے ہی قتل کر دیا گیا، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اقوام عالم کی اور اپنے اہل علاقہ کی اس قدر مخالفت برداشت کرنا پڑی ہے کہ سارے نبیوں نے اپنے اس علاقے کو چھوڑا ہے، گویا سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے ہجرت کروائی گئی ہے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بکریاں چروائی گئی ہیں، تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ اس قدر تکالیف کا انبیاء کرام کو میرے بھائیوں سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر یہ تکالیف عورتوں پر آتی تو اس چیز کو برداشت نہ کر پاتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر عورت کو کمزور بنایا ہے، اور جسمانی طور پر حق تعالی شانہ نے مرد کو قوی بنایا ہے، تو ذمہ داری بڑی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے مرد کا انتخاب کیا ہے اور کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ مزید اگر آپ غور کریں تو ایک عورت کی ذمہ داری اس کا خاوند بھی ہوتا ہے، ایک عورت کی ذمہ داری اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، ایک عورت کی ذمہ داری اس کے گھر بار بھی ہوتا ہے۔ ایک عورت کی ذمہ داریوں کے اندر اگر یہ چیز بھی شامل ہو اور ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریوں کے اندر یہ چیز بھی بڑھا دی جائے کہ آنے والے قافلوں سے ملاقات بھی کرنی ہے، آنے والے لوگوں سے آپ نے مقابلہ جنگ بھی کرنا ہے، کہیں مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ مناظرہ بھی کرنا ہے، کہیں مباہلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ مباہلہ بھی کرنا ہے، کہیں مجادلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ مجادلہ بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جتنی جنگوں کی ضرورت پیش آئے وہ ساری جنگوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں سوچیں تو خود آپ فرض کریں، امیجن کریں ان چیز کو، تو وہ عورت جو ہے ان ساری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نبی نہیں بنانا۔ لیکن اگر عورت نبی نہیں بنائی گئی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت کا مقام نہیں ہے؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا نہیں فرمائی، اس کی رفعت عطا نہیں فرمائی، اسے بلندی عطا نہیں فرمائی۔ احادیث بھری پڑی ہیں فضائل سے، ان کے مناقب سے، ان کے شمائل سے۔ کیا حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ عورت نہیں تھی کہ جن کے پاس فرشتوں کو خوشخبری دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجا گیا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت نہیں تھی کہ جن کے دل کے اندر وحی یعنی الہام کیا گیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو حفاظت کے لیے دریا کے سپرد کر دیں؟ کیا عورتوں میں حضرت خدیجہ نہیں گزری؟ کیا عورتوں میں حضرت عائشہ نہیں گزری؟ کیا عورتوں میں حضرت آسیہ نہیں گزری جو فرعون کی بیوی رہ چکی ہیں، لیکن اپنے ایمان کی قوت کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہلائیں گی۔ حضرت خدیجہ کو آپ دیکھیں، حضرت عائشہ کو آپ دیکھیں، حضرت فاطمہ کو آپ دیکھیں، اولیاء اللہ کی والداؤں کو دیکھیں۔ کسی ولی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت اس وقت تک عطا نہیں فرمائی جب تک کہ وہ اپنے ماں کا فرما بردار نہیں بن گیا۔ تو ہر چیز کے پیچھے، ہر درجے کے پیچھے، ہر مرد کی عظمت کے پیچھے آپ کو ماں کی دعا نظر آئے گی، بہن کی دعا نظر آئے گی، بیوی کی دعا نظر آئے گی، عورت کی دعاؤں کا اثر نظر آئے گا۔ آپ بھی اگر عزت کے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت کی معراج کو پہنچنا چاہتے ہیں، تو اپنی ماؤں کا ادب کرنا شروع کر دو، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا شروع کر دو، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کر دو، اور عورت جو بھی ہو اس سے بلند آواز سے بات کرنا چھوڑ دیں، اپنے مزاجوں کے اندر نرمی پیدا کریں۔ دیکھیے گا حق تعالی شانہ آپ کو بھی عزت کے مقام عطا فرمائے گا۔